مجھے موضوع پورا کرنے دو. کیا جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کا اولے الامر مودی ہے؟ اولے الامر ہوتا کیا ہے؟ جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت محمد کی ویسی اولے الامر کی. جیسے وہ بے عیب ویسے محمد بے عیب، ایسے اولے الامر بے مثال. نہیں سمجھا سکا رسول جب معراج پر پہنچے، اصحاب میں آ کے بتا رہے تھے ایک ادھر ملک تھا جس کے ہاتھ میں لو تھی، اتنی بڑی لو تھی اگر زمین پہ رکھا جائے زمین کام پاڑ جائے وہ لو بڑی ہو جائے. سارے ملائکہ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے. ہائے 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 ہائے. پیچھے آؤ یار، میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جب رسول پہلے آسمان پر پہنچا حراتین ساجدین ملائکہ حراتین ساجدین ملائکہ سجدے میں گر گئے. رسول پہلے آسمان پر پہنچا ملائکہ سجدے میں گر گئے. رسول پہلے آسمان پر پہنچا ملائکہ سجدے میں گر گئے. روح تسبیح کر کے کہتے ہیں سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ ما اشبہ ھذا نور بے نور رب العالمین. تسبیح اور تقدیس بے شک اس کے لیے، لیکن اس کا نور اللہ کے نور سے کتنا ملتا جلتا ہے. اس کا اچھا لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ ملائکہ نے محمد مصطفیٰ کو سجدہ کیا. سبت کچی غلط کرنے نہ میں آدھی نہ آنا. جب آدم کو سجدہ کیا تب تو سب کا مان رہا ہے، اور محمد تب کا موجود تھا. کہہ رہے کون تو نبیاں آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. آدم کے سجدے پہ قائل ہے، محمد کے سجدے پہ. جو بات کرنی تھی وہ تو آگے ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. جب میرا محبوب معراج پر پہنچا قاب قوسین کی منزل پر پہنچا، قرآن منبر پہ لے بے شک دیکھ لو. اللہ کہہ رہے میں نے آگے ہو کر استقبال کیا، اتنا قریب آیا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. میں نے سوال کیا بارے لاتوں تو کہتے ہیں میں جسم نہیں رکھتا. وہ کون سا نور گزرا تھا جسے دیکھ کر ملائکہ نے کہا اللہ کا نور. رسول کہتے ہیں کہ میں جب ادھر پہنچا تو ایک ملک تھا، اس کے گود میں تختی تھی، لو تھی، وہ لکھ رہا تھا. سارے کوئی میرے احترام میں کھڑا ہو گیا، کسی نے جھک کے سلام کیا، کسی ہر طرح سے احترام کیا گیا. وہ جب میں قریب پہنچا تو لو کو سمیٹ کے کھڑا ہوا، ہاتھ بدستہ ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پہچانا نہیں، میں مصروف تھا لو میں لکھنے میں، حساب کتاب کرنے میں، لوگوں کی زندگیوں اور موت کے بارے میں. مجھے آپ کا پتہ نہیں چلا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے احترام میں مجھ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. آپ کو محمد مصطفیٰ یا علی کا واسطہ ہے، جب دنیا پہ جاؤ اولے الامر کو میری شکایت نہ کرنا. اولے الامر سمجھ آیا ہے؟ کوئی اولے الامر موجود ہے نا جس پہ امر آتا ہے. اب جو کہتے ہیں نا کہ ان سے مانگنا بدعت ہے، پورے قرآن میں خطیب مسجد بیٹھے ہوئے ہیں، میں پڑھ کے اتروں تو ان سے پوچھ لینا، کل مسجد چلے جانا قرآن کھول کے دکھائیں گے. توحید کی سب سے بڑی جو سورہ ہے قرآن پورے قرآن میں وہ قل واللہ احد ایسے ہی ہے، جس میں اللہ کہہ رہے قل واللہ احد. اے محمد ان سے کہہ دے میں احد ہوں. جب اس نے اپنی احدیت کا اعلان کروانا تھا وہ تو تب بھی تجھے مخاطب کرنا اس نے گوارا نہیں سمجھا. جب اس نے اپنی بات کرنی تھی تجھے مخاطب کرنا گوارا نہیں سمجھا. تیری وہ ڈائریکٹ سن لے گا. اولے الامر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اولے الامر پہ بخت عزت رزق چٹھا صاحب تو ساں بول رہے ہیں
بھیجتا ہے آگے اولے الامر کی مرضی ہے جس کو جتنا دے. تھوڑے بولے ہو نا کوئی گل کھول سورہ مائدہ 35 نمبر آیت پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, جب وہ کہہ رہا ہے ادھر میں اب بات پڑھے لکھوں والی نہیں کروں گا, ادھر میں اب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں جٹوں والی کروں گا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, اور کہا انہوں نے ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتے ہیں جن کے گھر اپنی بیوی بھی ڈائریکٹ بات نہیں سنتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. ہائے ہائے خدا کی قسم, آپ کو آغا شرافت صاحب 2 فائدے ہوئے ہیں. ایک آپ کا عشرہ محرم ہو گئے, دوسرا شبینے جتنی میں نے آیات بھی پڑھ دی ہیں. آگے پھر کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام من. بروز معاشر ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بروز معاشر ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جا. میں نے پوچھا بارے صادقین کون ہے؟ سورہ ہود میں کہتا ہے جسے میں نے باقی رکھا ہے. میں نے پوچھا باقی کسے رکھا ہے؟ سورہ قدر میں کہتا ہے جو اولے الامر ہے. میں نے کہا بارے سمجھ آ گئی, اب کیا کروں؟ کہتا ہے اسے وسیلہ بنا. میں نے وسیلہ بنایا. میں نے کہا بارے اب کیا کروں؟ کہتا ہے اس کو اپنا امام مان. نہیں 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 نہیں, پہلی سورہ میں کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جو. دوسری سورہ میں کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ نہیں کہا کہ تم مسلمین میں سے ہو, کہہ رہا ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. پھر کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے اولے الامر بنایا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ اسے اپنا وسیلہ بنا. پھر کہہ رہا ہے اسے اپنا امام بنا. میں نے سوال کیا بارے تو نے تو میرے مسئلے ہی ختم کر دیے. جس کا تو نے مجھے تعارف کرایا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں, پھر اس کو بقیت اللہ مانوں, پھر اس کو اپنا اولے الامر مان کے اس کی اطاعت کروں, پھر اس کو اولے الامر مان کے اس کی اطاعت کروں. پڑھے لکھے لوگ بولو یار. پھر اس کو اپنا اولے الامر مان کے اس کی اطاعت کروں, پھر اس کو اپنا وسیلہ بناؤں, پھر اس کو اپنا امام بناؤں, تاکہ اس کو اپنا وسیلہ بنا کے دنیا میں ہدایت پا جاؤں, بروز معاشر اس کی نیابت میں کھڑے ہو کر فلاح پا جاؤں. نہیں نہیں, قرآن جب نازل ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں نے کوئی آیت 2 مرتبہ نہیں پڑھی, یہ مجھے مجبوری بن گئی ہے پڑھنے کے لیے. یہ پہلے میں نے 2 محرم پڑھی تھی, آج میں پھر 8 محرم پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. خدا کی قسم اس سے بڑا امام زمانہ کی فضیلت کا جملہ ہے ہی نہیں. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے. کتاب مبین اگر موجود ہے نور کدھر ہے؟ کیا اس کی توحید پیش حرف نہیں آتا؟
اگر کتاب موجود ہو اور وارث کتاب نہ ہو، ہائے ہائے ابو ذر نے سلمان سے پوچھا حال یموت و یقتل الشیطان فی آخر زمان۔ ماسٹر صاحب ایڈا تو سواد لینے خدا نہیں قسم گل پورا مجمع پہلی باری سنا لگے، نہ بولو تو تھوڑی مرضی ہے، گل پہلی باری سنا لگے ہو۔ ابو ذر کہتا ہے سلمان کو حال یموت و یقتل الشیطان فی آخر زمان، آخری زمانے کو میں شیطان کو موت آئے گی یا قتل کیا جائے گا؟ اچھا جو نہیں بولے آپ نے پہلے سنی ہوئی تھی، پھر بولے کیوں نہیں؟ حال یموت و یقتل الشیطان فی آخر زمان، آخری زمانے میں شیطان کو موت آئے گی یا قتل کیا جائے گا؟ اس نے کہا دہلیز زہرا پہ بیٹھ کے اتنا بھی نہیں سوچا، اتنا بھی ادراک حاصل نہیں کیا، ہوا یقتلو بالیقین والبرہان، میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں وہ قتل کیا جائے گا۔ ابو ذر کہتا ہے اسے قتل کون کرے گا؟ اس نے کہا اسے وہی قتل کرے گا الذی حز الحسن حمل رتاج، جس نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری۔ کہتا ہے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، ایک سوال اور جواب دے۔ کہتا ہے پوچھ، کہتا ہے من از تنادا صاحب المعراج، شب معراج کو چٹھا صاحب صاحب معراج کا آگے ہو کر استقبال کس نے کیا؟ صاحب معراج کا شب معراج کو آگے ہو کر استقبال کس نے کیا؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اسی نے استقبال کیا جس نے گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ ایک سوال کا اور جواب دے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں یسکن، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو شراب طہورہ جنت میں پلاؤں گا۔ میں یسکن شراب طہورہ، وہ تو بے جسم ہے، کس طرح پھر وہ کون شراب طہورہ پلائے گا؟ کون شراب طہورہ پلائے گا؟ میں یسکن شراب طہورہ، وہ شراب طہورہ پلائے گا۔ اس وقت سلمان کہتا ہے وہی شراب طہورہ پلائے گا جس کے در سے سائل روٹیاں لے کے اللہ زیکانا سائحن مشکورہ شکر ادا کرتا ہے۔ سوال اس نے 10 کیے تھے، میں آخری کر کے جواب دینے لگا ہوں آپ کو، آپ کی سننے کا ارادہ نہیں۔ کہتا ہے افتِ فتوہ دے۔ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے افتِ فتوہ دے بے بغیض امیر المومنین، علی سے بغض رکھنے والا کیسا ہے؟ ہائے ہائے علی سے بغض رکھنے والا کیسا ہے؟ اب مجھے مجبوراً لہجہ چینج کرنا پڑا ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا کیسا ہے؟ اس نے کہا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ ولد الحرام فی نص القرآن، وہ قرآن کی نص سے نطفہ حرام کا ہے۔ خدا کی قسم ممبر کے تقاضے ہیں، میں مجبور ہوں، لیکن میں جتنا پردہ ڈال سکتا ہوں ڈال کے پڑھنے لگا ہوں، سنبھال لینا۔ اس نے کہا کہ نطفہ کیسے حرام کا ہو گیا؟ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے پھر کچھ عرصے بعد 14-15 سال کے بعد اس پہ شریعت واجب ہوتی ہے، اسے حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، پھر اسے بغض اور مودت کا پتہ چلتا ہے۔ تو کہہ رہے نطفہ حرام کا ہے؟ نطفہ تو ماں کے شکم میں 9 ماہ پہلے رکھا جاتا ہے، نطفہ کیسے حرام ہو گیا؟ اس وقت سلمان کہتا ہے جب علی کا بغض رکھنے والا اولاد بڑھانے کے غرض سے عمل کرتا ہے تب وہ عمل وہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ Hey!
حیدر 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 عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ میں سبت بھائی میری طرف دیکھو، جو ہو گئی آگے سنو. کون سا ایک ہی جملہ لے کے آیا ہوں. جو عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور پاک محمد مصطفیٰ میں 500 سال کا فرق ہے. عیسیٰ کے 12 جانشین تھے. 12ویں جانشین کا نام یوشع بن نون تھا. یوشع بن نون کی پوتی کا نام نرجس خاتون تھا. ہائے 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 ہائے، وقت کے امام پڑھ رہا ہوں یار. بی بی نرجس خاتون امام حسن عسکری کی زوجہ، امام حسن عسکری کا حرم. بی بی حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں امام حسن عسکری کی پھوپھی. میں 14 شعبان کو روزہ افطار کر کے گھر جانے لگی. اللہ کی 11ویں حجت کہتی ہے پھوپھی آج اپنے گھر نہ جائیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ آج ہمارا کوئی مہمان آنے والا ہے. ساری بات کھول کے کر دوں تو پھر یہ ممبر ہے یار. بی بی فتعجبا و تحیرا، بی بی حیران ہو کے نرجس خاتون کے پاس آئی. اس نے مجھے غیر سمجھائے، اس نے مجھے بیگانہ سمجھائے، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں. بی بی کے پاس آ کے جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں تو نے مجھے غیر سمجھائے، مجھے اپنا نہیں سمجھا، تو نے مجھ سے چھپایا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے کیا چھپایا ہے؟ اس وقت حکیمہ خاتون کہتی ہے 11ویں اللہ کی حجت مسلح پہ بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی آج ہمارا مہمان آنے والا ہے. اس وقت جناب نرجس خاتون کہتی ہے بی بی خدا کی قسم واللہ لم شعر بثقل الحمل، اگر وہ کہتا ہے تو سچ ہوگا، کیوں سچ بھی اس سے پوچھ کے سچ بولتا ہے. سچ بھی اس سے پوچھ کے سچ بولتا ہے. واللہ لم شعر بثقل الحمل، وگرنہ مجھے حمل کا کوئی شعور نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زور نہیں نہ لگایا. جو سمجھ گئے ہو وہ سمجھ گئے ہو. مجھے حمل کا کوئی شعور نہیں. بی بی کہتی ہے کہ مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے بولنا. بی بی کہتی ہے عشاء گزر گئی، رات کا آدھا پہر گزر گیا، میں ٹہل رہی تھی حجرے میں، سوچ رہی تھی. حسن عسکری نے کہا تھا مہمان آئے گا، مہمان ابھی تک آیا نہیں. بی بی کہتی ہے اتنی دیر میں اذان سحر سے کچھ دیر پہلے میں سوچ رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ مہمان آئے گا، ابھی مہمان آیا نہیں. شاید حسن عسکری نے مجھ سے مذاق کیا ہو، جبکہ آل محمد میں مذاق ہوتا نہیں. بی بی اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، آل محمد کے اختیارات پڑھنے لگا ہوں. بی بی کہہ رہی ہے میں اپنے حجرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے آنے والا ہے ابھی تک آیا نہیں، وہ کہہ رہا ہے آنے والا ہے آیا نہیں. میں اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی. اس وقت 11ویں اللہ کی حجت مسلح پہ بیٹھی اپنے سین سے مجھے آواز دے کے کہتی ہے یا پھوپھی اماں لا تشکی امر اللہ، اللہ کے امر پہ شک نہ کر. بارے دیگر بلندتر صلوات. پھپھی اللہ کے امر پہ شک نہ کر، لا تشکی امر اللہ، پھپھی اللہ کے امر پہ شک نہ کر. انا معاشر الاوصیاء، ہم معاشر کے اوصیاء ہیں. پھپھی اللہ کے امر پہ شک نہ کر، ہم معاشر کے اوصیاء ہیں. پھپھی اللہ کے امر پہ شک نہ کر، ہم معاشر کے اوصیاء ہیں. لا نؤمن حمل فی البطون، ہمارے حمل بطنوں میں نہیں ہوتے.
اللہ نے عزت بڑی دی تھی، امت نے رلایا بہت۔ گریے کے لیے کیا یہ کافی نہیں؟ 2 راتوں کا مہمان رہ گیا زارا کا لال، شرما کے نہ رویا کر۔ جو پردے میں آتی ہے نا اس کو